السلام علیکم. میری آج کی اس ویڈیو ڈسکشن کا عنوان ہے فرام نسیم حجازی ٹو ہنری کسنجر. میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس قسم کی ایک ویڈیو ڈسکشن کی جائے اور میں آپ سے شیئر کروں کہ میرا جو اتنا ڈیپ انٹرسٹ ہے ہسٹری میں، پولیٹیکل سائنس میں، فلسفی میں، لٹریچر میں، سائیکالوجی میں، اس کا آغاز کیسے ہوا، اس کا کیٹلسٹ کیا تھا، وہ کون تھا جو میرا پہلا استاد، اتالیق اور ٹیچر بنا. اور میں اپنا سفر جو ہے، ایک انٹلیکچوئل سفر، ایک ذہنی سفر جو ارتقا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. لیکن یہ صرف میرے اپنے ذہن کی ارتقا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، اگر سارے نہیں شاید سارے ہی جو آپ میں سے جن کی عمر 30-35 برس سے زیادہ ہے، آپ اسی قسم کے ایک ذہنی سفر سے گزرے ہوں گے، گزر رہے ہوں گے. شاید اس کی ڈائریکشن مختلف ہو، اس کا سبجیکٹ، اس کا ڈسپلن مختلف ہو، لیکن آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ آپ ایک ٹائم ٹنل سے گزر رہے ہیں اور آپ کے ذہن کی ایک نشو و نما ہو رہی ہے، ایک اس کا ارتقا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو آپ میرے اس ذہنی سفر کے اندر اپنے سفر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو نوجوان ہیں، جو بہت ینگ ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انسان کا ذہن جو ہے وہ ایک آئیڈیا سے دوسرے آئیڈیا کی طرف ایوالو کرتا ہے. یہی چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اسی قسم کی جو ڈسکشنز ہیں، اس کے لیے میں نے انیشیٹ کیا، قائم کیا یہ GVS نیوز کا چینل، جہاں ہم زیادہ ڈیپر، میننگ فل، سبسٹینشل ڈسکشن کر سکتے ہیں جن کا روزمرہ کی سیاست سے یا روزمرہ کی ڈیولپمنٹ سے جن کا تعلق نہیں ہے. اور پہلے بھی میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ GVS نیوز کے اوپر مجھے جوائن کیجئے تاکہ ہم اس ڈسکشن کو، اس جرنی کو آگے لے جا سکیں. تو لے بات شروع کرتے ہیں کہ میرا جو سب سے پہلا استاد اور جو میرا اتالیق تھا، جو میرا ٹیچر تھا، جسے میں نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں، وہ پاکستان کے اردو کے مشہور ناول نگار، ہسٹوریکل رومانٹسسٹ جو ہیں نسیم حجازی تھے، جن کی پہلی کتاب یہ میرے ہاتھ میں، آخری چٹان، یہ وہ پہلی کتاب تھی جہاں سے میرے اس سفر کا آغاز ہوا. یہ وہ ایڈیشن نہیں ہے، یہ تو میں نے اسلام آباد میں ایک بک سٹور سے ڈھونڈ کے نکالی. جو اصل کتاب تھی، میں نے بہت کوشش کی کہ جو اصل کتاب تھی میں وہ ڈھونڈ سکتا، وہ میرے پاس تھی آج تک، لیکن اتنی دفعہ ایڈریس چینج ہوا کہ وہ کتاب جو میرے پاس شاید 30 برس سے زیادہ میرے پاس تھی، لیکن وہ آئی ہیو لاسٹ ایٹ، بہت زیادہ، بلکہ ٹائم پیریڈ سے غلط کہہ دیا میں نے، بہت زیادہ ٹائم پیریڈ سے میرے پاس تھی، لیکن آئی ہیو لاسٹ ایٹ بک. سو جو آخری چٹان کی کتاب تھی، اس تک میں پہنچا کیسے؟ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ یہ کتاب مجھے کسی نے دی نہیں، کسی نے ریکمینڈ نہیں کی، کسی نے گفٹ نہیں کی، کسی بک سٹور سے میں نے خریدی نہیں. یہ بہت بچپن کی کہانی ہے. جب میں 4تھے گریڈ میں تھا یا تیسرے گریڈ کے آخر میں تھا، اور رہتے ہم میرپور آزاد کشمیر میں تھے، جہاں میرے فادر ڈاکٹر تھے، اور پڑھتے ہم تھے منگلہ کینٹونمنٹ میں، بہرحال کالونی کے اندر، جو ملٹری کینٹونمنٹ تھا، جو امریکنز نے منگلہ ڈیم کے ساتھ ایک کالونی بنائی تھی ہل ٹاپ کے اوپر. اور گرمیوں کی جو چھٹیاں ہوتی تھیں اسکول سے، 2-2.5 ماہ کی، ہوم ورک کو اتنا ہوتا نہیں تھا. جیسے ہی چھٹیاں شروع ہوتی تھیں، میں اور میرے بہن بھائی جو ہیں، ہم لوگ پہنچتے تھے راولپنڈی میں نانا نانی کے گھر میں، جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب سیٹلائٹ ٹاؤن ایک طرح کا، ابھی اسلام آباد ڈیولپ نہیں ہوا تھا ٹھیک طرح سے، 70s، لیٹ 70s کی، مڈ 70s کی میں بات کر رہا ہوں. اور سیٹلائٹ ٹاؤن جو ہے، اس میں 4-4 6-6 کنال کے بہت بڑے گھر ہوتے تھے. گھروں کا سائز اتنا نہیں ہوتا تھا اسٹرکچر میں، لانز بہت بڑے ہوتے تھے. اور یہ 1950s کی بنی ہوئی جو ہے یہ کنسٹرکشن تھی، جب حکومت پاکستان نے سیٹلائٹ ٹاؤن کو ڈیولپ کیا. تو گرمیوں کی جو دوپہر ہوتی تھی، جو لمبی دوپہر ہوتی تھی، اس میں جب وہاں پہنچتا تھا تو میں دوپہر کو جو مجھے، آئی واز اے وریشیس ریڈر، تو جو مجھے چیز ملتی تھی میں پڑھتا تھا دوپہر کو کمرے میں بند ہو کے. نانا کی جو بھی کتابیں تھیں وہ انگریزی میں تھیں. چرچل کے بارے میں، چرچل کی لکھی ہوئی کتابیں، نہرو کی لکھی ہوئی کتابیں، نہرو پہ لکھی ہوئی کتابیں، گاندھی پہ لکھی ہوئی کتابیں، جناح پہ لکھی ہوئی کتابیں، انگلش ہسٹری کی کتابیں، یورپین ہسٹری کی کتابیں، فائنینس کی بکس، اکنامکس کی کتابیں، کیونکہ میرے نانا جو تھے وہ فائنینس سیکرٹری بھی رہے آزاد کشمیر کے. تو اور نانی کی جو میری کتابیں تھیں وہ ساری کی ساری اردو میں تھیں. تو نانی کی جو الماری ہوتی تھی، اس میں اپنے آپ کو اس کمرے میں بند کرتا تھا، جسے گول کمرہ کہتے تھے. اور میں وہ کتابیں، جو چیز مجھے ملے، اس میں عورتوں کے ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ، حقائق، اردو ڈائجسٹ، زیب و نسا، حور، جو چیز مجھے ملے، وومن میگزین، عورت میگزین، وہ میں پڑھ لیتا تھا. وہیں مجھے اس کتاب کا ایک پھٹا ہوا ایڈیشن ملا، جس کے پہلے کوئی 50 60 70 صفحے شاید مسنگ تھے. اور جو پہلا سین میں نے دیکھا، وہ جو پہلا سین میں نے پڑھنا شروع کیا، بہت خوبصورت اردو، پہلا سین میں نے پڑھنا شروع کیا، وہ ایک شمشیر زنی کا سین تھا، جہاں بتدریج احساس ہوا کہ ایک عرب یا ٹرکش اوریجن کا مسلم فائٹر ہے، جو بہت بہادری سے بہت سے لوگوں کے ساتھ لڑ رہا ہے ایک ایک کر کے، اور جن سے وہ لڑ رہا ہے وہ تاتاری تھے، منگول جنگ باز تھے. پھر مجھے
جیسے یہ کتاب میں پڑھتا چلا گیا ایک پوری نئی دنیا جو ہے وہ میرے سامنے کھلتی چلی گئی، جس میں یہ وہ زمانہ تھا جب خوارزم شاہ یعنی سلطنت عثمانیہ سے کوئی 100-150 سال سلطنت عثمانیہ کے معرض وجود میں آنے سے 100-150 برس پہلے مسلم دنیا کی جو سب سے طاقتور ایمپائر تھی سینٹرل ایشیا میں، اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ سینٹرل ایشیا کیا چیز ہے، نہ میں اس کو جغرافیکل اس کو لوکیل، یہی چیز انٹریگ تھی، یہی جستجو تھی کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں یہ ہے کیا. لیکن وہاں پر خوارزم شاہ کی جو کنگڈم ہے اور جو ایمپائر ہے اس کے اوپر چنگیز خان کے منگول جنگ باز منگولیا سے حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک بڑی خوفناک گھمسان کی جنگیں ہوتی ہیں، بار بار بیٹلز ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں مسلم خوارزم شاہ کی جو ایمپائر ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. اور اس کے ڈسٹروائے ہونے کے بعد پرشیا، ایران، عراق اور فائنلی بغداد کا جو فال ہوتا ہے، جو بہت پینفل پیریڈ ہے 1258 یعنی 13ویں صدی کے مڈل میں، یہ سب اس کتاب کے اندر جو ہے وہ کورڈ ہے. اور یہ بڑا پینفل ٹائم پیریڈ تھا، بہت پینفل، جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتا. جب میں نے اب سے چند برس پہلے ٹرکش ڈرامہ سیریز جو پاکستان میں آئی ارطغرل کی، اور میں نے اس کو دیکھا، میں نے تھوڑا سا دیکھا، میں نے اس کو دیکھ کے چھوڑ دیا، لیکن پاکستان پورا جو تھا وہ اس میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا، لوگ پاگل ہو گئے، ساری راتیں بیٹھ کے وہ ارطغرل کی 100-200 سیریز دیکھتے رہے. مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اسے دیکھ کے، مجھے بچپن کی یاد بھی آئی، مجھے کسی حد تک افسوس اور تعصف بھی ہوا. تعصف مجھے اس لیے ہوا کہ جو ہسٹوریکل رومانٹسزم ٹرکش ٹی وی پروڈکشن نے دکھائی وہ خاصی ایک مجھے ایسا لگا جیسے ایک ٹین ایج قسم کا یا بچپن کا تو ایک رومانس ہو سکتا ہے، ایک ایڈلٹ رومانس نہیں ہو سکتا، بیکاز وہ ایک بڑی فکشنل قسم کی رومانٹیسائزیشن تھی. اور تاتاریوں کے ساتھ اور منگول کے ساتھ جو انٹریکشن تھا مسلم ہسٹری کا وہ کہیں زیادہ پینفل تھا، کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا. وہ اتنا انسپریشنل اس وقت نہیں تھا، خاصا ڈپریسنگ تھا. اور جس طرح سے اس میں ارطغرل میں دکھایا گیا، یہ انہوں نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا ٹھیک طرح سے. بہرحال آخری چٹان جو ہے اس کا جو سینٹرل کیریکٹر ہیرو ہے وہ جلال الدین محمد خوارزم شاہ تھا، جو خوارزم شاہ کی کنگڈم کا جو ایمپرر تھا اس کا بیٹا تھا. ایمپرر کی شکست کے بعد وہ ٹرکش فورسز کو، سینٹرل ایشین فورسز کو، مسلم فورسز کو لیڈ کرتا ہے بیٹل آفٹر بیٹل اگینسٹ چنگیز خان. اور جو آخری بیٹل ہوتی ہے کہیں 13th سینچری کے شروع میں 1221، دیٹ از کالڈ دا بیٹل آف انڈس. جو ہندوستان کے اندر یہ لڑائی آ جاتی ہے، ٹرکش فورسز جو آخری مقابلہ کرتی ہیں سینٹرل ایشینز جو چنگیز خان کا، وہ دریائے سندھ کے کنارے پہ کرتے ہیں، جہاں پہ ٹرکش فوج جو ہے، یہ سپاہ جو ہے وہ ٹوٹلی تتر بتر ہو جاتی ہے اور چنگیز خان کی فورسز جو ہیں اس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. اور اس کے بعد جو جلال الدین محمد خوارزم ہے اس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ایٹ دا ٹائم. سو جلال الدین محمد خوارزم ہی کو ریفر کرتا ہے اس کتاب میں. جب وہ کہتا ہے آخری چٹان نسیم حجازی، تو وہ جلال الدین، پرنس جلال الدین محمد خوارزم جو ایک بریلین جنرل تھا لیکن ہسٹری اس کے خلاف تھی، یہ اس کو اس کتاب میں ریفر کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد سے بچپن سے آج تک جلال الدین محمد خوارزم شاہ جو ہے وہ میرے مائنڈ میں فکس رہا، وہ میرا ہیرو بن گیا. آنے والے، کیونکہ یہ جب میں نے کتاب پڑھی تو آئی واز ایٹ موسٹ ان گریڈ 4. اگلے 2-3 برس میں میں نے نسیم حجازی کے تمام ناول جو ہیں وہ بک سٹورز میں سے ڈھونڈ کے میں نے اکٹھے کیے. میں نے یک کے بعد دیگرے پڑھے. جو اگلی کتاب میں نے پڑھی وہ غالباً قافلہ حجاز تھی، جو اسلام اور پرشین امپائر کے درمیان جو کانفلکٹ ہے جب ایران سکم کرتا ہے ٹو مسلم اینڈ عرب وکٹری، وہ اس سے ریلیٹ کرتی ہے. کیسو و کسرا میں نے پڑھی، کمال کی ہسٹوریکل رومانٹسزم ہے جو ریلیٹ کرتی ہے مسلم کانفلکٹ وتھ بوتھ پرشیا. پہلے اس میں پرشیا اور روم کا کانفلکٹ ہے، پھر مسلمز کا کانفلکٹ ہے وتھ بائزنٹائن امپائر. بہت ہی انفارمیٹیو ناول تھا. پھر میں نے کتابیں پڑھتا چلا گیا. آخری مارکا جس کا تعلق محمود غزنوی کے ساتھ ہے، اندھیری رات کے مسافر اندلوسیہ سے تعلق ہے، کلیسا اور آگ اندلوسیہ سے تعلق ہے، یوسف بن تاشفین اندلوسیہ سے تعلق ہے، انسان اور دیوتا ہندوستان کی قدیم تاریخ یعنی اسلام کے آنے سے بہت پہلے، غالباً 2-2.5 ہزار برس پہلے کی وہ تاریخ ہے. جب یہ میں کتابیں پڑھتا چلا، یہ ساری کی ساری کتابیں جو نسیم حجازی نے لکھی، نسیم حجازی بنیادی طور پر بنیادی طور پہ ان کا جو رومانس تھا وہ مسلم ہسٹوریوگرافی کے ساتھ ان کا رومانس تھا. وہ بہت ہی شدت سے اس میں بہت ڈیپ تھے اور بڑی ریسرچ کر کے انہوں نے یہ ناول لکھے.
جیسے کہ آخری چٹان ہے، کیسو کسرا ہے، قافلہ حجاز ہے، اس میں انہوں نے اپنے کیریکٹرز کو ایکچوئل ہسٹوریکل ایونٹس میں تاریخوں کے ساتھ اور فٹ نوٹس کے ساتھ پلیس کیا، اور آپ کو ایک بڑا زبردست ویو جو ہے آپ کو ملتا ہے اس پوری مسلم ہسٹری کا، اور آپ کے اندر ایک ڈیزائر، ایک تھرسٹ، ایک جستجو بھی پیدا ہوتی ہے ٹو فائنڈ مور، ٹو ریڈ مور اباؤٹ دا مسلم ہسٹری. لیکن جو فنڈامنٹلز میں نے دیکھے اس رومانس آف مسلم ہسٹری کے، جو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جگہ جگہ چونکہ بہت زیادہ نسیم حجازی کو پڑھا گیا، اور نسیم حجازی کی طرح کے چند اور بھی یعنی تاریخی ناول نگار تھے جنہوں نے 60s اور 70s اور 80s میں اپنی کتابیں لکھی ہیں، تو ایک پوری پاکستانی جنریشن ہے جو ان آئیڈیاز اور کانسیپٹس میں بلیو کرتی ہے. وہ آئیڈیاز اور کانسیپٹس کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ مسلم ہسٹری کے اندر فیتھ اور ایمان جو ہے، اور ڈیووشن ٹو اسلام اینڈ ڈیووشن اینڈ کمٹمنٹ ٹو اسلام اینڈ فیتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیریکٹر جو ہے جو انسان کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ کہ اسلام کی ہسٹری جو ہے یا مسلمس کی ہسٹری جو ہے وہ بٹریل سے، غداری سے جو ہے، ٹریٹر سے بھری پڑی ہے. اور پھر یہ میں اس کا تھوڑا سا اور بھی ذکر کرتا ہوں، یہ جتنے بھی ناول ہیں یہ ہسٹوریوگرافی تو ہے ہی یہ، لیکن اس کے اندر بہت خوبصورت رومانس بھی ہے. یہ بڑا ایک بہت ہی خوبصورت ایسا رومانس ہے جس میں یعنی یو ریئلی فیل دس. لیکن اس کی جو امیزنگ چیز ہے جو میں نے بعد میں چونکہ پوری دنیا کا لٹریچر پڑھا، کہ نسیم حجازی میں آدمی اور عورتوں کے جو کیریکٹر ہیں ان کے درمیان جو محبت ہے، جو رومانس ہے، وہ ٹوٹلی سیکس لیس ہے. یہ کیریکٹرز ایسے ہیں جن کے درمیان جذبات تو ہیں، فیلنگز تو ہیں، لائکنگ تو بہت ہے ایک دوسرے کے لیے، محبت بھی بہت ہے، اس کے جذبات اور دھڑکنیں، خوشگوار دھڑکنیں، لیکن وہاں پہ کبھی ان کے ذہن میں سیکس کا خیال نہیں آتا. ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں، شادیاں ہونے کے بعد بچے بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی فزیکل ریلیشن شپ بھی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور اسی قسم کی جو بہت ہی خوبصورت رومانس ہے وہ انگلش میں تو نہیں تھا، اسپینش ناول تھا 20th سینچری کا غالباً بیسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ انفلوئنشل جو ناول ہے 100 Years of Solitude، جو اوریجنلی کولمبیا میں لکھا گیا، لیٹن امریکہ میں لکھا گیا، اسپینش میں لکھا گیا، گارسیا کا جو ناول ہے. لیکن وہ ظاہر ہے اس میں ایروٹک لو ہے، لیکن ہیں بہت ہی خوبصورت ان ٹرمز آف انڈرسٹینڈنگ دی فیلنگز آف رومانس. اب یہ جو میری جو جرنی ہے اور جو نسیم حجازی کا جو پورا اسلامک مسلم ہسٹوریوگرافی ہے، اس کے 3 ایریاز ہیں جن کو انہوں نے ٹچ کیا. ایک تو مشرق وسطیٰ ہے جو عرب ہسٹری ہے، اس کے ساتھ ہی پرشیا جو کیسرو کسرا ہے، قافلہ حجاز ہے، پرشیا اور روم، اور وہاں اسلام کا جو کانفلکٹ ہے انیشیل 7th سینچری میں، 8th سینچری میں، 7th سینچری میں پرنسپلی وہ آ جاتا ہے. پھر اینشنٹ انڈیا سے لے کر جو مسلم انٹری ہے، اور پھر مسلم جو فتوحات ہیں، اور پھر مسلم جو شکست ہے انگریزوں کے ہاتھ میں مرہٹوں کے ساتھ، وہ ساری جو ہے اس میں کور ہوتی ہے. یہ ان کا دوسرا یعنی ایریا ہے. آخری ان کی کتاب جو ہے وہ خاک و خون ہے میرا خیال ہے، جو مسلم ہسٹری پاکستان کی کریشن کو جو ایڈریس کرتی ہے. اور تیسرا جو ان کا بہت بڑا پیشن تھا وہ اندلوسیہ کی ہسٹری ہے، یعنی مسلم اسپین کی ہسٹری ہے، جہاں کلیسا اور آگ، شاہین، یوسف بن تاشفین، یہ سارے کیریکٹرز جو ہیں اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. سو بیسکلی اسلامک ہسٹری کو انہوں نے کور کیا، اسلامک ہسٹری کو بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو جو ہے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مین کنٹریبیوشن نسیم حجازی کی میری زندگی میں ہوئی انیشیل ایئرز میں، اس سے جب تک میں نے انگلش میں وہ چیز تھی کہ انہوں نے میرے اندر حقیقت کو جانچنے کی، دنیا کو ڈسکور کرنے کی ایک جستجو، ایک تلاش، ایک بھوک، ایک تھرسٹ پیدا کی. سو آئی وانٹیڈ ٹو نو مور اینڈ مور اباؤٹ دوز تھنگس. اور انٹرنیٹ تھا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ جو ہے وہ 90s کے سیکنڈ ہاف میں آیا ہے، اور انٹرنیٹ نے آ کے ساری دنیا کو تبدیل کر دیا. اگر ابھی آپ اپنے گوگل میں خوارزم شاہ کو، یہ جلال الدین محمد خوارزم شاہ کو، یا بیٹل آف انڈس کو ڈھونڈنا چاہیں گے تو سپلٹ سیکنڈ میں آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں آپ کو کتابیں ڈھونڈنی پڑتی تھیں، لائبریریز میں جانا پڑتا تھا. تو میرے مائنڈ میں ایک ایکسپلوژن، ایک رومانس، ایک ریولیوشن تھا ان سب چیزوں کو ڈھونڈنے کا. لیکن آگے چلتے ہیں. جب میں 9th اور 10th گریڈ کے قریب پہنچا تو میں نے انگلش کی نان فکشن بکس جو ہیں پڑھنی شروع کر دیں. اور پھر ایک امریکن ہسٹورین جو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، ہی واز آلسو اے گریجویٹ آف کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک بائی دا نیم آف ہیرولڈ لیمب. ان کی کتابیں مجھے پاکستان کے پنڈی کے، کیونکہ پنڈی بہت آتے تھے، پنڈی اسلام آباد بہت آتے تھے، یہاں پہ مجھے ملنے لگ گئیں. اور ان کی کتاب بابر پہ، بابر دا گریٹ، سائرس دا گریٹ، تیمرلین، چنگیز خان، جب میں نے وہ کتابیں اور بھی بہت سی، تو میں نے جب ان کی کتابیں پڑھی تو مجھے پھر وہ جو گیپس تھے اور جو ڈیفیسٹس تھے، جو کمزوریاں تھیں نسیم حجازی کی اور اردو کے ناول نگار کی، جو ظاہر ہے وہ تو ناول نگار تھے، لیکن ان کی ہسٹوریوگرافی کے جو ڈیفیکٹس تھے اور جو ویکنیسز تھیں وہ مجھ پہ عیاں ہونے لگ گئیں جب میں نے انگلش میں ہسٹری کو، فلاسفی کو، پولیٹیکل سائنس کو پڑھنا شروع کیا. اور مجھے ایک احساس ہوا
انہی دنوں میں نے 11th اور 12th گریڈ میں پہلی دفعہ ہینری کسنجر کی 2 کتابیں پڑھنے کی کوشش کی. ایک تھا ایئرز آف وائٹ ہاؤس، دوسری تھی ایئرز آف رینیول اینڈ وائٹ ہاؤس ایئرز. یہ دونوں جو تھی، حالانکہ انگلش ان کی اتنی مشکل نہیں تھی لیکن یہ بالکل انیکسیسیبل تھی مینٹلی میرے لیے، بیکاز اس کے اندر جو کانٹیکسٹ تھا، جو امریکن انٹریکشن تھا یورپ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ایسٹ ایشیا کے ساتھ، ویتنام کے ساتھ جو ڈپلومیسی تھی، وہ میں اس کو بالکل نہیں سمجھ سکا. تو میں نے کچھ چیپٹر پڑھ کے انہیں چھوڑ دیا. لیکن دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپوجر اراؤنڈ گریڈ 11th اور گریڈ 12th ٹو ہینری کسنجر. جب میں نے انگلش کی کتابیں پڑھنی شروع کی، جیسے ہیرلڈ لیم ہے، بہت سی اور میں نے پڑھنی شروع کی، تو مجھے احساس ہوا کہ مسلم ہسٹوریوگرافی جو پاکستان میں ہمیں اردو میں اویلیبل ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو، ینگ لوگوں کو، اس کا سارا زور جو ہے وہ جنگ کے اوپر ہے، وہ تلوار کے اوپر، شمشیر و سنا. اس میں جو پرائڈ ہے، جو اس میں کیریکٹر ہے، وہ بہادری ہے، جرت ہے، شجاعت ہے اور کیریکٹر بلڈ اپ ہے. اور اس میں یہ مسلسل ایک تھیم رن کر رہی ہے کہ مسلم ہسٹری جو ہے، اگر اس میں ناکامی ہوئی ہے، فیلئر ہوا ہے، شکست ہوئی ہے، تکلیف دہ شکست ہوئی ہے، تو وہ اس لیے ہوئی ہے کہ جرت و شجاعت کی کمی تھی، یا یہ تھا کہ جرت و شجاعت تو بہت تھی لیکن غداری ہو گئی، بیٹریل ہو گیا. سو آپ کو میر جعفر، میر صادق، پورنیا اور اس طرح کے بہت سے جو کیریکٹرز ہیں وہ جگہ جگہ آپ کو نظر آتے ہیں. اس میں جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں کہ کس طرح سے جو مسلم رائز ہے، اگر میں انگلش کی بکس نان فکشن نہ پڑھنا شروع کرتا فرام 9th and 10th گریڈ آنورڈس، کیونکہ 9th and 10th گریڈ سے پہلے تو میں انگریزی میری بڑی کمزور تھی، تو میں اینٹ بلیٹن، فیمس 5 اور ایڈونچر 4 اور اس طرح کی چیزیں ہی زیادہ تر پڑھ رہا تھا. تو جب یہ چیزیں میں نے پڑھنی شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ جو مسلم ہسٹوریوگرافی پاکستان میں ذہنوں کو امپریس کر رہی ہے، اس میں یہ چیز ہے ہی نہیں. اس کو پڑھ کے یہ پتہ چلتا ہی نہیں کہ 7th سینچری کا جو عرب ورلڈ ہے، اینڈ پروفٹ میں پیس بی اپون ہم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ریولوشن وہ لے کے آئے، وہ کوئی شمشیر و سنا کا ریولوشن نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل ریولوشن تھا. انہوں نے ذہن جو ہیں وہ بدل دیے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا ذہنی اور انٹلیکچوئل انقلاب جو ہے وہ وہاں پہ عربیہ کے ڈیزرٹ کے اندر، حجاز کے اندر انہوں نے پیدا کیا. اور اس سے پہلے بھی جو عرب شمشیر زن تھے یا عرب قبائل تھے، وہ بڑے زبردست سورڈزمین تھے، بڑے بہادر تھے، دلیر تھے، جرت مند تھے. دونوں امپائرز جو تھیں، لیکن ان کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی، سینس آف ڈائریکشن نہیں تھی، اسٹریٹجک ڈائریکشن نہیں تھی، یونٹی نہیں تھی، آپس میں بٹے ہوئے تھے. تو کبھی وہ رومن فوج کے ساتھ، بائزنٹائنس کے ساتھ، یا رومن فوج کے ساتھ پرشینس کے خلاف لڑ رہے ہوتے تھے، یا کبھی پرشین امپائر جو ہے ایرانی ان کو ہائر کرتے تھے ٹو فائٹ اگینسٹ رومنز اینڈ دا بائزنٹائنس. تو ان میں یونٹی نہیں تھی. اسلام نے انہیں ایک سینس آف یونٹی، ایک سینس آف آئیڈینٹی، ایک تشخص دیا، اور اس کے بعد عربیہ کے اس ڈیزرٹ سے، حجاز سے ایک بہت بڑی سویلائزیشن پھوٹی، جو شفٹ ہو گئی بہت جلدی ٹورڈز سیریا اینڈ ٹورڈز عراق، بیکاز وہ بائزنٹائن اور پرشین امپائر کے سویلائزیشن سینٹر تھے. اور بہت جلدی جو مسلم امپائر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلم امپائر اتنی بڑی ہو گئی، اتنی امیر ہو گئی، اس کے بارڈرز اور فرنٹیئرز اتنے پھیل گئے، اس کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز اور چیلنجز اتنے بڑھ گئے کہ اسے مکہ مدینہ کے بیک واٹر سے جو ہے گورن آپ کر ہی نہیں سکتے تھے. اور مسلم ہسٹری میں اس کے بعد مکہ اور مدینہ کا رول صرف ایک ریلیجس اور سیکرڈ جگہ کا رہا. اسلام کی تاریخ میں جب تک رائز نہیں ہوا سعودی عربیہ کا، مکہ اور مدینہ کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں رہی. مذہبی جگہ کی ضرور رہی ہے، لیکن دیز ور ناٹ سینٹرز آف پولیٹیکل پاور. دا سینٹرز آف پولیٹیکل پاور ان مسلم ہسٹری ور ڈیمسکس اینڈ بغداد. بغداد کو سیک کر دیا، دونوں ہی سیک ہوئے میرا خیال ہے، لیکن بغداد سیک ہوا 1254 میں، اینڈ دیٹ واز دا بگننگ آف دا سیریس ڈکلائن آف دی انٹلیکچوئل پاور آف دی جو مسلم سویلائزیشن تھی. لیکن جو رائز ہے، جو اگر آپ انگلش کی میں ہسٹوریوگرافی نہ پڑھوں تو کبھی نہیں سمجھ آتا کہ 7ویں صدی اور خاص کر کے 8ویں صدی سے لے کے 11ویں صدی 300-350 برس جو ہیں، جس میں عباسد کیلیفٹ میں جو میسو انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن کی، آرٹس میں، سائنسز میں، آرکیٹیکچر میں، جیومیٹری میں، فلسفی کے اندر، کتابوں میں، نمبرز میں، الجبرا میں، کیمسٹری کے اندر، یہ جو مسلم ایرا ہے، اس مسلم ایرا نے دنیا کو جو کچھ دیا وہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک آپ انگلش کی ہسٹوریوگرافی نہیں دیکھتے اور آپ صرف اردو کے ساتھ جو ہے وہ لائل رہتے ہیں. تو یہ چیز مجھے اس کی جو ہے وہ سمجھ آئی. فار انسٹنس یہ کہ اگر انگلش ہسٹوریوگرافی میں نہ پڑھتا، مجھے اتنی دسترس اس کی نہ ہوتی، تو میں کبھی یہ نہ سمجھ سکتا کہ مسلم ہسٹری کا جو ڈکلائن ہے اس کی مختلف جگہوں پہ کیا ریزنز ہیں. فار انسٹنس ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں.
पाकिस्तान की किताबें पढ़ें तो आपको हर जगह ये समझ आती है कि मुग़लों का, ये सल्तनत उस्मानिया का, ये ऑटोमन्स का जो डिक्लाइन इसलिए हुआ कि उनकी कैरेक्टर की वीकनेस थी, उनका ईमान ठीक नहीं रहा, उनकी फ़ेथ उनकी ठीक नहीं थी, कमज़ोरी हो गई, औरतों के चक्कर में पड़ गए, नाच गाना, शराब और इस तरह की सारी ख़राबियाँ जो हैं वो उनके अंदर पैदा हो गई। लेकिन जब आप इंग्लिश की हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि जो डिस्कवरी है स्पेनिश की ऑफ अमेरिका, लैटिन अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ से जो यूरोपियंस थे, उसके बाद अंग्रेज़ उसमें शामिल हो गए। लेकिन ये हुआ 15वीं सदी के आखिर में, और 16वीं सदी के शुरू से यूरोपियंस ने एक ऐसा ट्रेड रूट डिस्कवर कर लिया अक्रॉस दी अटलांटिक, जिसके ज़रिए वो अमेरिका के कोस्ट तक पहुँचे, और वहाँ से उन्होंने अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में और फिर नीचे तक वो चले गए लैटिन अमेरिका में। वहाँ से गोल्ड, सिल्वर और डिफरेंट किस्म की चीज़ें वो लाते थे यूरोप में, और वो जो लैंड मास था जिसके ज़रिए उससे पहले यूरोपियन कैरावान्स जो हैं वो ट्रैवल करते थे टर्किश लैंड मास से गुजर के, और सारा का सारा जो ये मेडिटेरेनियन लैंड मास था, इसके ऊपर ऑटोमन एम्पायर अपनी फ़ौजों के साथ बैठी थी। वो महसूल लेती थी, चुंगी लेती थी, टैक्स लेती थी, रेवेन्यू लेती थी, क्योंकि उसको फिज़िकल कंट्रोल था उस जोग्राफिकल लैंड मास के ऊपर, जिसको यूरेशियन लैंड मास कहते हैं। और ट्रेड इफेक्टिवली यूरोप का होता था हिंदुस्तान से, इंडिया से, या उनका ट्रेड सेंट्रल एशिया से था, या ट्रेड मिडिल ईस्ट से था, या ट्रेड उनका जो है वो चाइना के साथ था, या चाइना के नीचे जो ईस्ट एशिया, इसके साथ ट्रेड था। तो ये जो ट्रेड था इसको ऑटोमन्स टैक्स करते थे, उनके पास बड़ी पावरफुल लैंड फोर्सेस थी। लेकिन जब यूरोपियंस ने ऐसे ट्रेड रूट डिस्कवर कर लिया जो ऑटोमन पावर की दस्तरस से बाहर होता था, तो ऑटोमन्स आहिस्ता आहिस्ता उनका रेवेन्यू जो है वो बहुत तेज़ी से 16वीं और 17वीं सदी के, हालांकि देखने में ऑटोमन्स बड़े ताकतवर लगते थे, लेकिन 1683 में सीज ऑफ वियना फेल हो जाता है ऑटोमन्स का। उसके बाद से कहते हैं दैट मार्क्स द डेक्लाइन ऑफ द सल्तनत उस्मानिया एंड द ऑटोमन एम्पायर। लेकिन उनका रेवेन्यू जब फॉल कर गया तो वो अपनी फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन जो है उस पर स्पेंड नहीं कर सके। उनकी नेवी हमेशा रूडिमेंट्री रही, वो सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के अंदर ही ऑपरेट कर सकती थी, उनके पास उस किस्म की मेडिटेरेनियन नेवल पावर कभी डेवलप ही नहीं हो सकी। और चूँकि उनका रेवेन्यू फॉल कर गया, दैट वाज द प्रिंसिपल रीज़न ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द डेक्लाइन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है, मैं एक और वीलॉग करूँगा जिसमें मैं ये एक्सप्लेन आपको करूँगा कि सारी की सारी मुस्लिम दुनिया जो है वो 19वीं सदी के अंदर क्यों जो है कॉलोनाइज हो गई, उसको इंग्लिश ने, स्पेनिश ने, फ्रेंच ने, इटालियंस ने उसे क्यों फतह कर लिया, और क्या वजह है कि तुर्की जो है वो कभी भी कॉलोनाइज नहीं हुआ, एक दिन के लिए भी कॉलोनाइज नहीं हुआ। इसकी क्या बुनियादी वजह है ये मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अब आखिरी पॉइंट ये है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उर्दू हमारे लिए एक इंटरनल इकोसिस्टम में पॉलिटिकल, जहाँ हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं एज अ लिंग्वा फ्रांका, जो पाकिस्तान के अंदर जो हमें कनेक्ट करता है, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोच, कश्मीरी और हमारे गिलगित बल्तिस्तान, सब लोगों को उर्दू इकट्ठा करती है। इसी तरह उर्दू वो लिंग्वा फ्रांका है जो हमें हिंदुस्तान के लोगों के साथ, जैसे वो हिंदी कहते हैं और उसको देवनागरी में लिखते हैं, उसकी फोनेटिकली वो एक ही चीज़ है, इसलिए बॉलीवुड को हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन उर्दू इस हद तक तो बहुत इफेक्टिव है, लिंग्वा फ्रांका है, पॉलिटिकल यूनिटी के लिए ज़रूरी है, इंटरनल इकोसिस्टम के लिए हमें जोड़ता है एक दूसरे के साथ, जज्बात, एहसासात, लिटरेचर एंड एवरीथिंग। लेकिन दुनिया को और ग्लोबल ऑर्डर को समझने के लिए, दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें इंग्लिश चाहिए। अंग्रेज़ों की जो ग़ुलामी थी 19वीं और 20वीं सदी की, अगर उसका हमें कोई फ़ायदा मिल सकता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज की शक्ल में, और हमें इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। अंग्रेज़ी ही हमारा वो एसेट है, बिकॉज हमारे पास इनहेरिटेंस नहीं है फ्रेंच की, स्पेनिश की, जर्मन की, चाइनीज़ लैंग्वेज की। तो हम फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़ और अरब वर्ल्ड के साथ, अरबिक की भी नहीं है, तो हम इंग्लिश के ज़रिए ही पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर इंग्लिश पे मुझे दस्तरस ना हासिल हुई होती स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 9 एंड 10 ऑनवर्ड्स, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ओ लेवल, ए लेवल नहीं था, तो फिर मैं इस पूरी दुनिया को कभी अंडरस्टैंड न कर सकता। सो आई होप कि दिस वाज मीनिंगफुल टू यू। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको इस किस्म का कंटेंट जो है वो आपको अपील करता है तो मुझे इस चैनल पे, GVS न्यूज़ पे भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।